فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں. مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا. سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو بتاتا چلوں بھائی جان یہ جو ستر ہوتی ہے نا یہ ہمارے ہاں شلوار کو کہتے ہیں. اب غوث پاک اپنے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ یہ جو قادری حضرات ہیں اپنے پیر کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور تم مغرب میں ہے اور وہاں پر تیری شلوار گر گئی ہے تو میں اس کو ڈھانپ سکتا ہوں, یعنی کہ جو اس کی شرم گاہیں ہیں ان کو میں اچھی طرح سے ڈھانپ سکتا ہوں, اتنی طاقت میں رکھتا ہوں. تو ایک کام کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کیا غوث پاک کے پاس واقعی طاقت ہے, کیونکہ ابھی ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے جس کے اندر ان کے مرید کی شلوار گر گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کو ڈھانپا یا نہیں. جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. لو بھائی جان ان کی بزرگی تو فارغ ہو گئی, گر گئی اس کی شلوار, سب کے سامنے شرمندہ بھی وہ ہو گیا. اور مزے کی بات آپ نے دیکھی ہے ان لوگوں کی کہ اس کی شلوار نیچے گری ہے, وہاں پر نعرے بازی لگ رہی ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ مفتی اہل سنت زندہ باد. گاہی کا زندہ باد, اس نے کوئی جھنڈا گاڑا ہے. شلوار گر گئی, اس کے آگے پیچھے سے ننگا ہو گیا, اب شلوار اسے سنبھالے نہیں جا رہی. غوث پاک کو بولے نا کہ شلوار جہاں پہ اس کی 70 گر جائے تو میں یہ اور میں وہ. سپر مین ہے جو مشرق سے مغرب میں 1 سیکنڈ میں آ کے یہ کام کر لے گا. بات تو صحیح ہے. قادری ہے نا, قادری کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاں آج کے بعد قادری کا لفظ ہے سمجھ لینا کچھ بھی ہو سکتا ہے. پارٹی بدل لیا سالا. خیر ابھی اور آگے چلتے ہیں. دیکھو نا کھیرا بیچارا اتنا پیارا گرا, اور اس کو پیارا کون نہیں بولے, سبز سبز ہے. ہائے 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 صدقے جاواں. اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس لگے رہتے ہیں تو چھیلتے رہتے ہیں. یار اس کو کچھ نہ کہا کرو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں, یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا. چھلکا ہوتا ہے نا اس کے اوپر, بچے بھی نہیں کھاتے. ہاں آپ کھاؤ گے تو بچے کھائیں گے, بچے نقل کرتے ہیں. ادھر زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا رہے. اسی لیے تو لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دوائیں دور رکھو, تو شاید اسی لیے لکھ کر جو کہ دادا کو اور ابو کو دیکھیں گے کھاتے ہوئے تو یہ سمجھیں گے کوئی اچھی چیز ہے, اس کو کھا ڈالیں گے اور پھر سو جائیں گے. اس میں پہلے ایک سوٹا لالا. تو بھائی یہ پھر کھیرے کا کیا کریں؟ ہاں کھیرے کا میں عرض کرتا ہوں اس کو دھو لیں, دھو کر اس کو بس کاٹ لیں. کیسا لگا میرا مذاق؟ بھلا یہ کھیرا کاٹنے کا اور اس کے سبز اس سے مطلب یہ کیا کنیکشن جوڑنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس سے نبی کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اس کو بولتے ہیں بغلول پن. آپ خود مجھے بتائیے گا کہ اگر یہی چیز آپ نے ان سے سیکھ کے, یہ جو کھیرے کاٹنے والی ٹیکنیک ہے یہ سیکھ کے لوگوں کو آپ نے بتائی, آپ کو لوگ بغلول بولیں گے یا عقل مند بولیں گے؟ ہو سکتا ہے کل واش روم میں پھسل کے گر گیا ہو, چوٹ لگ گئی ہو, کہ دماغی توازن خراب ہے. یقیناً اس بندے کا بھی دماغی توازن بالکل ہلا ہوا ہے, شارٹ ہے یہاں سے. بات تو صحیح ہے. تو بات نکل آئی سرکار کے بچپنے کی. غوث العظم دستگیر ایک بار امی سے کہہ دے, امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا تیرا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس, فقیر نہیں بلکہ بھکاری, ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک لینے آیا تھا. کہا ہاں آیا تو تھا. اور کہا کہ آپ نے جیسی بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر. ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی, اس نے آپ کی آبرو پہ حملہ کرنا چاہا. کہا کہا ایک شیر آپ نے دیکھا تھا, شیر آ کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کر گیا تھا. کہا وہ کون تھا؟ وہ میں تو تھا. اب اس ویڈیو کے اندر یہ امین القادری, یہ بے وقوف انسان, میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اور مجھے امید ہے آگے بھی نہیں دیکھوں گا. یہ حرف آخر ہے. اب اسی غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ان کی والدہ کی عزت کو کس طرح سے گرا دیا کہ آپ کے حسن پر جو ہے وہ ایک بھکاری عاشق ہو گیا تھا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں غوث پاک کی جو والدہ ہیں وہ بہت حسین تھی, خوبصورت تھی,
ملکہ حسن تھی تو وہ ہاتھ دیکھا جیسے ہے تو وہ عاشق ہو گیا، اور عاشق ہونے کے بعد ان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ غوث پاک کے بارے میں سن رہے ہو آپ لوگ، ہم ایسی بات نہیں کرتے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ویلڈ ہے، لیکن خود سوچو یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ غوث پاک کو فٹ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہی۔ حضرت امام حسن حسین کی اولاد میں سے تشبیہ دیتے ہیں، تو ان کی والدہ کے بارے میں کن الفاظوں کا استعمال کرتے پھر رہے ہیں؟ غور سے سنا نا آپ نے کہ عزت پہ اس بھکاری نے ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد وہ پھر آپ نے شعر دیکھا تھا وہاں پہ، انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا، وہ شعر میں ہوں۔ اب یہ کرامت بتانے کا مقصد کیا ہے تو یہ کہانی، لیکن یہی کہانی مسلمان یہ جو بھولے بغلول بیٹھے ہیں ان کو بتانے کا مقصد مجھے بتا دیں کیا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ آج کے بعد جو یہ غوث پاک کی مریدنیاں ہیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، آج کل بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کی اگر عزت پہ کبھی ہاتھ ڈالا جائے تو گھبرائیں مت، غوث پاک شیر کی شکل میں یا کسی ایک اچھے شکاری اور جانور جو ہوتا ہے اس کی شکل میں آ جائیں گے، اور آ کر جو ہے وہ بھکاری ہوگا یا پھر وہ کوئی لونڈا لباش ہوگا یا جس طرح کا بھی کوئی بھی بندہ ہوگا اس کو چیر پھاڑ دیں گے۔ صحیح ہے، गजब टू भी आ जाती है। ये जिस तरीके से मेरे पास आया था ना वो ये तरीका था। अब चलो बेटा, ये देखिए पालो जी, ये इसको साइज करते हैं। अब कोई भूख नहीं है, ये ना खौफ किया करे कि ये भूखों से काम होता है, ये सिर्फ निगाह से, ये दरवेश के हाथ है, ये ले अब ये ठीक हो, चलो बेटा। सुभान अल्लाह। یہ ہیں جناب پیر فقیری کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اب یعنی کہ یہ بغیرت انسان حق خطیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا پاور آن آف کا بٹن ہے کہ جب اس نے اس بٹن کو آف کیا تو اس میں دوبارہ وہ چیز واپس آ کر اس کو فالج ہو گیا، اور جیسے اس کو آن کیا وہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ ہے سائیڈ ایفیکٹ پیر فقیری کے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آج کے دور میں کیمرہ نہ ہوتا اور حق خطیب آج کے دور کا ہوتا اور آج سے 100 سال بعد کیمرہ آتا تو حق خطیب کے بارے میں کیا لکھا جاتا کہ پیران پیر شیخ حق خطیب رحمت اللہ علیہ کلندر اور پتہ نہیں کیا کچھ عوام میں اڑتے تھے، کوئی نہیں مانتا تھا کہ اس میں جنات ہیں کہ نہیں ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں جنات لے آتے تھے، 1 سیکنڈ میں جنات باہر نکال دیتے تھے۔ سرکار یہی چیزیں، یہی ڈیفالٹ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ہمارے والدین کے دور کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ اس ٹائم میں تو یہ چٹھی کا دور بھی نہیں ہوگا، شاید ہو سکتا ہے۔ یہ جس دور میں آج ہم بیٹھے ہیں نا، اس دور کو بولتے ہیں جدید ٹیکنالوجی والا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور، کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی پھر رہی ہے۔ اگر اس دور میں کیمرہ ہوتا نا تو آپ کو یہ چیزیں جس طرح سے حق خطیب کے بارے میں قرار الحسن بھائی نے ایکسپوز کی اور ہمارے سامنے لے کر آئے کہ یہ ڈرامے باز انسان ہے اور جھوٹا انسان ہے، جس طرح سے اس کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم اگر اس دور میں کیمرہ یہ جیسا ایک بھی شخص ہوتا، بلکہ شخص اور بھی ہوگا، ان کی کرامتوں کو جھوٹا کہنے والا یا ان کو جھوٹا کہنے والا شخص ہوگا، تو اس دور کے اندر انتہا پسندی والے لوگ بھی بہت تھے، کیونکہ 2 چیزیں چلتی تھی، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو جو ولیوں کو مانتا تھا وہ مسلمان کہلاتا تھا، جو نہیں مانتا تھا اس کو کافر کہہ دیتے تھے، اور اس کے بعد فوراً سے پہلے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ نہ یہ شخص ہوگا، نہ کوئی کتاب لکھی جائے گی، اور نہ اگلی نسل کو پتہ چلے گا کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ تو خیر ابھی ایک کہانی ہے، ابھی اس سے بھی گئی گزری کہانی اور آخری کہانی اسی لانتی کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو نہ چھوٹا پیشاب آتا تھا نہ بڑا پیشاب آتا تھا۔ اچھا، اور ہم نے کئی پیروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے اس کے ہر ٹیسٹ کیا، چیک اپ کیا، کبھی چلڈرن اسپتال میں بھیجا۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر نہ چھوٹا پیشاب ہے نہ بڑا پیشاب ہے۔ کتنے ٹائم سے نہیں آ رہا تھا؟ 3 ماہ سے نہیں آ رہا تھا۔ 3 سال اور 3 ماہ سے؟ ہاں جی، 3 سال بابا جی، 3 ماہ سے نہیں آ رہا تھا پیشاب۔ 3 سال سے؟ ہاں جی، اور ڈاکٹر یہ کہتے تھے مولوی تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ جب اس نے ٹیسٹ کیے، اس کا پیشاب ٹیسٹ کیا، کہتے اس کے اندر نہ چھوٹا پیشاب ہے اور نہ بڑا پیشاب ہے۔ تو پھر اب آپ جمعہ والے دن آئے تھے؟ ہاں جی، اور ہفتے کو گھر پہنچے تھے، تو اتوار کو اس نے چھوٹا بھی پیشاب کر لیا، بڑا بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بھوک لگی تو پھر دوسرے دن یہ ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی۔ کتنے عرصے بعد سے واش روم 3 سال 3 ماہ۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو حق خطیب سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی والی لڑکی ہے، کرامتی تو ہے یہ لڑکی۔ یہ ہے بغیرتی کا سب سے بڑا ثبوت۔ یہ جو ولی اور یہ کرامت چیختے ہیں نا، اس کے سمپٹمز نکل کے یہ باہر آئے۔ جب اس طرح کے نمونے نت نئے نکلتے رہیں گے اور خود کو بولیں گے ہم ولی قابل ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس باپ کو شرم نہیں آ رہی جو اپنی بیٹی کو آن کیمرہ لے کے لوگوں کے سامنے مذاق بنوا رہا ہے۔ کل کو اس بیٹی کی زندگی میں جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ یہی اس کی ماں خطیب کو ڈیفینڈ کر رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی ہاں حقیقت ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، پھر کوئی جن میرے اندر آیا، اس نے میرے بٹن جو تھے وہ آف ہوئے پڑے تھے، ایسے کوئی جاتے ہوئے آف کر گیا ہوگا۔ तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या لعنت ہے اس جیسے لوگوں پر، اور جو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان پر سب سے بڑی لعنت ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ خیر یہ میرا اوپینین تھا، آپ کا اوپینین کیا ہے وہ مجھے آپ نے ضرور دینا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ مزید میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ میں نے کافی مقدار کے اندر اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ میرا چینل ہے
آدی ٹیک 2.0 جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور اس چینل کو بنانے کی وجہ الیاس قادری پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی تھی, مجھے 2 اسٹرائک لگی ہیں دعوت اسلامی والوں کی طرف سے. میں ان کے خلاف ابھی کوئی ویڈیو بنا نہیں سکتا کیونکہ ان کو سچ ہضم نہیں ہوتا. تو خیر یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا, اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس پر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.